اس میں کوئی حرج نہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اور کیا روزے کی حالت میں شرمگاہ پرائیویٹ پارٹ کے بال نکال سکتے ہیں؟ یہ بھی سوال بہت سارے لوگوں نے کیا، کیونکہ وہ عام بال تو عام چیزیں، بال تراشنا، کاٹنا، چھاٹنا، سر کے بال ہو گئے، مونچھ ہو گئے، جو ہے بغل کے بال ہو گئے، لیکن یہ خاص مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی روزے کی حالت میں کیا پرائیویٹ پارٹ شرمگاہ کے اطراف جو بال جس کو نکالنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جس کی مدت کتنی ہے 40 دن از دا لمٹ، اور 40 دن یا اس سے پہلے نکالنا، یاد رکھیے۔ تو اس معاملے میں ہم جو ہے کیا کریں، اور اس معاملے میں جو سوالات آئے کیا پرائیویٹ پارٹ کے بال نکال سکتے ہیں مرد اور عورت دونوں، اور خاص طور سے سوال کے اندر یہ تھا کہ نکال سکتے ہیں کیا اور کس چیز سے نکالے، اس لیے کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ عورت کے لیے ریزر یا بلیڈ کا یوز کرنا حرام ہے، منع ہے۔ تو اس تعلق سے وضاحت لوگ چاہ رہے تھے، تو آئیے وضاحت کر دیتا ہوں۔ وضاحت یاد رکھیے اس طرح سے کہ مرد اور عورت روزے کی حالت میں دونوں بال نکال سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت ہے ہی نہیں۔ بال نکالنے کی باڈی پارٹ کے کسی بھی پارٹ کے انسانی ضرورتوں کے تحت، شرعی ضرورتوں کے تحت، اور شریعت نے اس کا حکم دیا اس کے تحت۔ شرعی ضرورتیں کیا ہو سکتی ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، سر کے پورے بال نکال دینا پڑا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، داڑھی کا کچھ حصہ نکال کے اس کو سٹیچز دینا پڑے، آپریٹ کرنا پڑا، تو یہ شرعی ضرورتیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ضرورت کے تحت جو 40 دن ہونے آ رہے تو آپ کاٹنا چاہ رہے ہیں، آپ کو دل بڑا صاف کرنا کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ کے کرنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں، یاد رکھیے۔ تو پرائیویٹ پارٹ کے بال، شرمگاہ کے بال، مرد ہوئے عورت تو دونوں نکال سکتے ہیں، اور دونوں بھی وہ چیزیں یوز کر سکتے ہیں جس میں کوئی ممانعت نہیں، مطلب کسی کے لیے بھی یہ نہیں کہ ان کے لیے یہ نہیں ان کے لیے ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کیا کیا چیزیں استعمال کر سکتے ہیں؟ آئرن یوز کر سکتے ہیں، جس کو عام زبان میں ریزر کہیں گے، ریزر کا یوز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ریزر بلیڈ کا یوز ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، ٹھیک، اس طرح، اس طرح، وس طرح، بہت کامنلی بہت سارے الفاظ اس کے لیے ادا ہوتے ہیں۔ ریزر جس کو کہتے ہیں، ریزر بلیڈ کہتے ہیں، تو ریزر بلیڈ انڈیویجولی اس طرح استعمال کر سکتے ہیں، کریمز لگا سکتے ہیں، پیسٹ لگا سکتے ہیں، اسٹرپس یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کریمز وغیرہ سے بھی نکالتے، اسٹرپس معلوم آپ کو پٹیاں چٹکائی جاتی ہے اور اکھاڑ لی جاتی ہے، شریعت نے اس میں کوئی ممانعت نہیں، یاد رکھیے۔ یہ آپ چوائس ہے، جو تکلیف برداشت کر سکتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے اس میں، لیکن ان تمام میں ایک چیز یاد رکھیے، یہ صرف وہ آدمی خود کر سکتا ہے اور اس کے لیے نہیں کر سکتا ہے، یہ کام صرف وہ آدمی خود کر سکتا ہے اور اس کے لیے نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل بہت مسائل ہو چکے ہیں، اور بیوٹی پارلر کے نام پہ لوگ بہت ساری چیزیں غیر غلط کر رہے ہیں، جس میں نتیجہ کہ یہ بھی ہے کہ اسٹرپس کے ذریعے بالوں کا نکالنا بیوٹی پارلر جا کے، تو کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ آپ کو ہی کرنا اگر کرنا ہے تو، ٹھیک ہے۔ یہ سب جائز ہے، لیکن اس میں مستحب کیا ہے؟ مستحب ہے، یاد رکھیے، صاف کرنا۔ بغل کے بال کے لیے بھی ریزر یوز کر سکتے، سیزر یوز کر سکتے، بلیڈ یوز کر سکتے، اس کو اسٹرپس لگا کے اکھاڑ سکتے، لیکن اس کے لیے مستحب کیا ہے؟ اکھاڑنا۔ بغل کے بالوں کو اکھاڑنا مستحب ہے، زیر ناف کے بالوں کو صاف کرنا مستحب ہے، لیکن ریزر، کریمز، بلیڈ، سیزر اور سب کچھ بھی استعمال کیا سکتا، ممانعت نہیں ہے، مستحب ہے کہ بلیڈ یوز کی جائے۔ اب لوگ سوال کرتے رہے یہ کیا آپ نے بات کہہ دی کہ زیر ناف کے بال عورتیں بھی میٹل یوز کر سکتی ہے، وسترا یوز کر سکتی ہے، لوہا یوز کر سکتی ہے، یا بلیڈ یوز کر سکتی ہے، کیسا ہو سکتا ہے؟ تو پہلے مجھے بتائیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے نہیں کرنے کی؟ انہوں نے بولے تھے، ہمارے گھر میں ہمارے بڑے بولتے ہیں ایسے، یہ تو کوئی دلیل نہیں بڑوں کا بولنا۔ آئیے شریعت کیا بولتی ہے میں آپ کو بات رکھتا ہوں۔ استحداد، یہ لفظ زیر ناف کے بال نکالنے کو کہتے ہیں عربی کے اندر، کیا کہتے ہیں؟ استحداد، یہ زیر ناف کے بال نکالنے کو عربی میں کہتے ہیں، اور استحداد اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر حدید کا یوز ہوتا ہے، لوہے کا یوز ہوتا ہے، اور یہ دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ میل کے لیے استعداد، فیمیل کے لیے کچھ اور، دونوں کے لیے سیم استعداد، مطلب حدید کے ذریعے بالوں کو صاف کرنا، ٹھیک ہے۔ آئیے حدیث بھی سن لیجیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا جب وہ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، اور یہ حدیث میں بیان کیا اور فرمایا اور کہا، جب تو رات کے وقت آئے تو اپنی اہلیہ کے پاس نہ جا حتیٰ کہ وہ عورت جس کا خاوند اس سے دور ہو، مطلب صحابہ وغیرہ سفر کرتے تو مہینے 2 مہینے دور ہوتے، تو آپ فرما رہے گھر پر اطلاع بھیجنا چاہیے، ڈائریکٹ شوہر کو نہیں جانا چاہیے، اور کیا فرما رہے کہ جس کا شوہر رات کو گھر واپس آئے تو وہ اس کی اہلیہ کے پاس نہ جائے حتیٰ کہ وہ عورت جس کا خاوند اس سے دور ہوا تھا وہ لوہے کا استعمال کر لے، وہ لوہے کا استعمال کر لے، یعنی زیر ناف کے بال نکال لے اور پراگندہ بال، پھیلے ہوئے سر کے بالوں کو جما لے۔ اور اس کے لیے عربی کا لفظ دیکھیے کیا ہے، حتیٰ تستحدہ، یہ حدید سے لفظ آ رہا ہے کہ تستحدہ حدید کے ذریعے، مطلب اس طرح جو لوہے کا ہوتا ہے، جب تک کہ وہ عورت لوہے کا استعمال نہ کر لے، اس کا شوہر اس کے قریب نہ آئے۔ یہ کس چیز کی دلیل ہے کہ عورت لوہا استعمال نہیں کر سکتی؟ واضح حدیث ہے
پتہ نہیں لوگ واضح حدیث قرآن و سنت کے آنے کے بعد کیوں علم حاصل نہیں کر کے اپنے آپ کو دھول اور جہالت کی پرتوں کے نیچے پال کے رکھتے اور سنبھال کے رکھتے اور بتانے کے بعد بھی نہیں ایسا تھوڑی ہوتا کسی کے ایک بولنے سے ہم جو کر رہے ہو کرتے رہیں گے. اور کیا یوز کرتی ہیں عورتیں جنرلی ہمارے سماج میں؟ کریمز. اب میرا ایک سوال ہے بیسیکلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کریمز تھے کہ ہیئر ریموونگ کریمز؟ ثابت کر دیا کرتے تو پھر صحابیات کیسے کرتی ہوں گی؟ یہی تھا طریقہ ریزر کا یوز، یہی تھا طریقہ ریزر کا یوز، کوئی دوسرا طریقہ ہی نہیں تھا ان کے پاس. ایک صحابی کا مشہور واقعہ ہے جن کو سولی پر چڑھا دیا گیا، جب ان کو سولی پر چڑھا گیا اور جس گھر کے اندر بند تھے تو انہوں نے اس گھر کی مالکن سے، عورت سے کہا کہ مجھے وسترا چاہیے استعمال کے لیے، اور اس نے اپنا وسترا دیا. پہلے زمانے میں وستروں کو بلیڈ نہیں آتی تھی، معلوم نا آپ کو، وہ لوہے کا ہوتا تھا اور اسی کو دھار لگاتے تھے. یہ تقریباً 1960-70 تک استعمال ہوتا رہا. وہ ایک ہی لوہے کا ٹکڑا اس کو دھار لگاتے تھے، سب کو یوز ہوتا تھا. بعد میں بیماریاں وغیرہ عام ہوئی تو گورنمنٹ نے اس پہ بین لگا دیا اور کہا کہ ہر کسی کے لیے ایک نئی بلیڈ. اب تو اتنے شیونگ بلیڈ وغیرہ آسانی سے آ چکے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو اس زمانے میں تو یہ کریمز نہیں تھے، اسٹرپس نہیں تھے، کھینچ کے نکالنے کا طریقہ نہیں تھا. پھر بتائیے، پھر یہی تھا طریقہ. اس لیے حدیث کے اندر لفظ جو ہے تستحدا، جب تک کہ وہ لوہے کا استعمال نہ کر لے. پھر میں اور آپ کون ہوتے یہ بولنے والے نہیں. اور کریمز اور یہ جو پیسٹ اور یہ اسٹرپس ہوتے ہیں نا، یاد رکھیے بہت نقصان دہ ہے. میری بات کو یاد رکھ لیجیے، بہت نقصان دہ، جلد کو کالا کر دیتے ہیں. اور آلریڈی وہ ایک سینسیٹیو اسکن ہے، اس کے اندر ایسی چیزوں کا استعمال اگر کرتے بھی ہے کوئی تو بہت مہنگی والے استعمال کریں. کریم سے بیٹر میں کہوں گا پھر سیزر کا یوز کریں. بہرحال جو بھی ہے، سیزر ہو سکتا ہے، اسٹرپس ہوتا ہے، کریم ہو سکتا ہے، لکوڈس کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے، لیکن بیٹر کیا میں نے بتا دیا، لوہے کا استعمال، کیونکہ حدیث کے اندر ہے، ثابت ہے. میں سمجھتا ہوں مجھے اور ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اور یہ مستحب اس لیے بھی ہے کہ جو لوہا ہوتا ہے نا، اس کی جو رگڑ ہوتی ہے، وہ رگڑ سے سب غلاظت، گندگی وغیرہ گھس کر صاف ہو جاتی ہے. اسکن ایک طرح سے رینوویٹ ہو جاتی ہے، ریجوینیٹ ہو جاتی ہے، صاف پاک ہو جاتی ہے. رگڑ بیٹھنے سے صفائی ہو جاتی ہے مکمل. وہ کرنا چاہیے. بہرحال